السلام علیکم، پروگرام ہے مائنڈ پاور اور آج ہم بات کریں گے سوسائڈ یعنی خودکشی کے حوالے سے۔ انسانی زندگی نہایت اہم ہے۔ کیا محرکات ہوتے ہیں کہ ایک انسان اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے یا اسے ختم کر لیتا ہے؟ ان محرکات کو بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ جو خودکشی ہے کیوں کی جاتی ہے اور اس کا سدباب کیسے کیا جائے، اس کو کن سٹیجز پہ کیا علامات شو کرتا ہے جس شخص نے سوسائڈ کرنی ہوتی ہے اور اس کو کیسے روکیں۔ پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر محمود رحمان اور صدف تفسیر۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے وقت دیا۔ سوسائڈ سر دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، سوئی اور سیڈس، یعنی اپنی زندگی کو ختم کر لینا۔ سوسائڈ کیوں انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے اپنی زندگی ختم کرنی ہے؟ جی، سوئسائڈ کا مطلب ہے خودکشی، اپنے آپ کو ختم کرنا، اور ہومیسائڈ کا مطلب ہے کسی دوسرے کو قتل کرنا۔ تو دونوں کا مقصد یہی ہے کہ ایک جان کو ضائع کرنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور یہ ایسی ہے کہ ایک بیج ہوتا ہے، اس میں پورا نقشہ ہوتا ہے، نیکسٹ آنے والی جنریشن کا، اس کے آگے جو بیج ہوں گے ان کے اور جنریشنز ہوں گی، تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ شاید جانوروں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اپنے آپ کو ایسے ختم کر لے، تو انسان میں کچھ ایسے ناخلق ہوتے ہیں کہ جو ایسا کر بیٹھتے ہیں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ شاید وہ اس آخری حد کو چھو جاتے ہیں کہ جب ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے اور مرنا وہ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صدف، ہم جب نیئر ٹو ڈیتھ ایکسپیرینس جن لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے قریب تھے تو ہم نے ایک روشنی دیکھی اور بہت سکون دیکھا۔ تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ سوسائڈ جب زندگی ختم ہو جاتی ہے تو کچھ سکون مل جاتا ہے؟ سکون تو قبر میں بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے پرائم منسٹر کا ایک بڑا جو ہے نا یہ مشہور مقولہ جو ہے نا وہ بن گیا کہ سکون تو قبر میں بھی نہیں ہے، یا سکون جو ہے وہ قبر کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی ہر ایک انسان کی جو ہے نا وہ اپنے ڈیتھ ایکسپیرینسز کو لے کے ایک ڈفرینٹ جو ہے نا وہ پرسیپشن ہوتی ہے اور سوچ ہوتی ہے۔ یہاں سے سب سے پہلے میں جو ہے نا وہ سوسائڈ کے بارے میں تھوڑی سی ٹرمینالوجیز جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر سوسائڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سوسائڈ میں تو یہ ہوگا نا کہ مکمل طور پہ آپ کی ڈیتھ ہوگی۔ اس سے پہلے کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں یا جو انٹینشنز ہوتے ہیں، انٹینس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمارے ویورس کو جو ہے نا وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹرمینالوجیز آ جاتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائڈ آئیڈیشن میں سب سے پہلے آپ کا خیال آتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سوسائڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنی زندگی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انٹینٹ، آپ ارادہ کر لیتے ہیں۔ ارادے کے بعد آتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اس کو کمٹ کرنے کی کوشش کی، اور وہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اگر تو وہ سکسیزفل ہو جائے تو وہ سوسائڈ جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اگر وہ سوسائڈ جو ہے نا وہ سوسائڈ اٹیمپٹ جو ہے وہ سکسیزفل نہیں ہوتی تو اس کو پھر ہم نام دیتے ہیں ابورٹڈ سوسائڈ کا، کہ آپ نے جو ہے نا وہ ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی، بٹ انٹینشنلی انٹینشنلی جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ اب آپ جو ہے نا وہ مرنے کے قریب ہے، آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس چیز سے آزادی دلوا لی۔ تو یہ کچھ بیچ میں ٹرمینالوجیز ہوتے ہیں سوسائڈ کے بارے میں جو سب لوگوں کو جانا جائے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ اگر جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی لگتا ہے کہ سوسائڈ آئیڈیشن ہے، کسی میں انٹینشن ہے، تو اس چیز پہ ہمیں پھر جو ہے وہ فوکس آگے لے کے چلنا چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، واپس سوال پہ آتے ہیں کہ کیا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد سکون ہے؟ یہ ایک ذہن میں یہی آتا ہوگا کہ یہاں پہ اگر ہم کٹ آف کرتے ہیں تو یہ چیزیں، یہ مسائل جن سے ہم بھاگ رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ نو، مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی ریلیجن اٹھا لیں، ٹھیک ہے، میں صرف جو ہے نا وہ اسلام کی بات نہیں کروں گی، آپ دنیا کا کوئی بھی ریلیجن اٹھا لیں تو وہاں پہ جو ہے نا وہ آفٹر ڈیتھ لائف کے جو ہے نا وہ سارے کے سارے آپ کو کانسیپٹس ملیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ ایک دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور آپ دوسری دنیا میں جو ہے نا وہ ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی آپ کی، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جا کے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو سوسائڈ ہے، چاہے وہ ڈیتھ ایکسپیرینس ہے، چاہے وہ اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، اس کو آپ ماڈرنٹی کے حوالے سے نام دے لیں، ریلیجیوسٹی کے حوالے سے کوئی بھی نام دے لیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ول بی آنسریبل فار یور ڈیتھ۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، سوسائڈ کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی ایج گروپس کون سے ہوتے ہیں اور کون سے جینڈر میں زیادہ رجحان ہے سوسائڈ کا؟ زیادہ تر نوجوانوں میں ہے 15 سے لے کر 30 سال کی عمر، ٹھیک ہے، اور میل میں زیادہ ہے۔ فیمیل بھی بہت طرح ایفرٹ کرتی ہیں، لیکن چونکہ وہ ویک ہوتی ہیں، وہ جو ایفرٹ کرتی ہیں وہ اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ تقریباً 1/3 یعنی اٹیمپٹ کرتی ہیں، ابورٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یا کرتی نہیں ہیں ڈر کے؟ کرتی بھی ہیں تو ان میں کیونکہ اتنی پاور یا انرجی نہیں ہوتی کہ کوئی پاورفل سٹیپ لے سکیں،
تو میل جو ہیں ان کی اس ٹائم اٹیمپٹ جو ہے تقریباً کامیاب ہو جاتی ہے، تو وہ فیمیل میں تقریباً یہ ریشو 1/4 ہے. 1/4. جی جی. اور یہ ہے کہ انسان اپنے حالات سے اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اور یہ کیونکہ وقتی جذبہ ہے، اور نوجوانوں میں ایموشن زیادہ ہوتے ہیں، ان کے مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں، زندگی ایک طوفان کی طرح گزر رہی ہوتی ہے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ کیا اس کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ مزید پیدا ہوتے ہیں اس کی فیملی کے لیے بھی. ایون جینیٹکس میں اب جب ہم فیملی ہسٹری لیتے ہیں تو اگر کسی کی فیملی میں یہ ہسٹری ہے کہ کسی نے خودکشی کی تھی تو اس چانسز اس کی فیملی میں دوسروں کے بڑھ جاتے ہیں، اور دوسرے بے شمار اور بھی مسائل پیچھے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جس سے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سے مسئلے ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے جو اسٹیپس بیان کیے تھے کہ سب سے پہلے ارادہ کیا جاتا ہے یا وہ خیال آنا شروع ہوتے ہیں، تو خیال عموماً کس سچویشن پہ آنے لگتے ہیں؟ کیا وہ ڈپریشن، انزائٹی، سوشل ایشوز، کانفیڈنس کا ایشو، گھر پرابلم، لو لائف، یا اس طرح کی کیا پرابلمس ہوتے ہیں جس سے یہ خیال جنم لینا شروع کرتے ہیں کہ اب میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں؟ اوکے، یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کازل فیکٹرز ہوتے ہیں. میرے سے ایک دفعہ جو ہے نا وہ سوال کیا گیا تھا کہ سوسائڈ کا مین کاز کیا ہے. تو کازز بہت زیادہ ہوتے ہیں، بٹ دا پوائنٹ از کہ ٹریگر کوئی ایک کاز کر جاتا ہے. کہ آج کل کی اگر ہم اپنی لائف دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائلڈہڈ ایشوز ہیں، پرسنالٹی ایشوز ہیں، اس کے علاوہ جب آپ ایڈلٹہڈ میں آتے ہیں تو ایکیڈیمک ایشوز ہیں. ایکیڈیمک ایشوز کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو جو ہے نا وہ آپ کو پروفیشنل لائف میں، پریکٹیکل لائف میں پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں. کریئر نہیں اچھا بن رہا، جاب اچھی نہیں مل رہی. اس کے بعد ہم دیکھیں تو میریٹل لائف اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اس میں پھر جو ہے نا وہ کپل ایشوز آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو کرتے کراتے دیر آر ملٹیپل ریزنس، ملٹیپل کازز وچ آر لیڈنگ ٹو سوسائڈ آئیڈیشن. بٹ دا پوائنٹ از کہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے، کوئی ایک ایسی چیز جو ہے نا وہ ٹریگر ہو جاتی ہے اس انسان میں. لیٹس سپوز کہ ایک جو بندہ ہے وہ چائلڈہڈ ابیوز کا بھی شکار ہے، اس کے بعد اس کے جو ہے نا وہ اکیڈیمکس بھی کوئی اچھے نہیں رہے، فیملی ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 30 to 35 کی ایج میں جا کے اس کو جو ہے نا وہ نکال دیا گیا ہے، ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے. اب پیچھے ساری ہسٹری ہم اٹھائیں، سارے کے سارے ایشوز ہیں، اسٹریسرز چلتے آ رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ اس کو کس چیز نے ٹریگر کر دیا؟ اس کی ان امپلائمنٹ نے. ان امپلائمنٹ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ میلز ایسے ہیں جو سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. اور یہ ایک جو ہے نا وہ ایسا فیکٹ ہے کہ ہر دنیا میں جو ہے نا ان کے ہر جگہ پہ یہ چیز مانی جاتی ہے کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے میلز بہت زیادہ سوسائڈل جو ہے نا وہ ایڈیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پیچھے سے ہسٹری اس کی چلی آ رہی ہے، ایٹ دا اینڈ اس کو جا کے کس چیز نے ٹریگر کیا؟ اس کی ان امپلائمنٹ نے. تو ان امپلائمنٹ کے اندر اس کو سوسائڈ آئیڈیشن آنا اسٹارٹ ہوگی. پھر اس کے پاسٹ ایشوز ریوائز ہوئے، ساری کی ساری چائلڈہڈ ہسٹری ریوائز ہوئی، میریٹل ایشوز، کپل ایشوز، فیملی ہسٹری، ساری کی ساری چیزیں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سوسائڈ آئیڈیشن آئی، اس نے انٹینٹ کیا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی کمیٹڈ سوسائڈ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب کہ اس نے ایک آئیڈیا پرسیو کر لیا اور انٹینشنس کہیں سے ہمیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں کہ یہ شخص سوسائڈ کے بارے میں سوچ رہا ہے، گھر والوں کو، دوستوں کو کچھ پتہ چلتا ہے اس کے ارادوں کا؟ جی بالکل، اس کی علامات ہیں. اگرچہ یہ ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے اور یہ وقتی کیفیت ہوتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ گھر والوں کو پتہ چلتا ہے. اور اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مذاق میں بھی کہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں تو اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اور اس کا یہ، اور اس کے ڈائریکٹ سائن سمٹم یہ ہیں کہ بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، یا وہ کوئی وصیت لکھنا شروع کر دیتا ہے، یا اپنی بلانگنگز، اپنی چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے. کچھ انڈائریکٹ بھی ہیں کہ جیسے اس نے گن رکھی ہوئی ہے، فائر گنز رکھی ہوئی ہے، اسی طرح کوئی اسلحہ، چاقو، چھری وغیرہ رکھتا ہے، یا اسلحے کو روزانہ بار بار صاف کرنا. تو اس طرح کی علامات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کچھ اس بارے میں سوچ رہا ہے. تو اس طرح کی علامات کو نوٹس میں رکھنا چاہیے فیملی کو، اور فوری طور پہ توجہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس موضوع پہ بات نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، اور اگر انتہائی ضرورت ہو تو پروفیشنل سے رجوع بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یوزلی کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے سوسائڈ کے لیے؟ ایزیسٹ وے کیا دیکھا جاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہینگنگ ہے، کچھ ڈرنک کر لینا، کوئی پوائزنز وغیرہ ہیں، یا ٹرین وغیرہ کے لیے. تو یہ کس طرح کی چیزیں، کون سا طریقہ کس طرح کے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں؟
اوکے جو میلز ہیں ان کے اندر ایک ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے اور جو فیمیلز ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے. میلز جو ہے وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ فائر آرمز یا ہینگنگ کے پروسیجر کو جو ہے نا وہ فالو کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں, یا جو ہے نا وہ کسی بلڈنگ پہ جا کے جو ہے نا وہ چھلانگ لگا دی, ان کے لیے یہ چیز زیادہ آسان ہوتی ہے. اور جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کا دیکھا گیا ہے کہ وہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں ڈرگ ابیوز جو ہے نا وہ کر لیتی ہیں. ڈرگ ابیوز کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی میڈیسن ہوگی اس کا اوور ڈوز کر لیں گی یا جو ہے وہ اپنی وین کاٹ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے رادر دین دس کہ وہ کہیں باہر جائیں اور باہر, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک وہ چیز بھی ہوتی ہے نا کہ اگر میں مار گئی تو میرے پیچھے میری فیملی کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہو جائیں گے. اگر آپ ایک بلڈنگ سے جا کے کود رہے ہیں وہ چیز آپ کے لیے زیادہ پرابلمٹک ہوگی ایز کمپیئر ٹو دس کہ آپ نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا اور آپ نے جو ہے نا وہ اپنی وین کاٹ لی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ میلز اور فیمیلز کے اندر دونوں کے اندر ڈفرینٹ ہوتے ہیں کہ میلز زیادہ تر جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری ریسرچز بھی بتاتی ہیں کہ وہ فائر آرمس اور ہینگنگس اور جو ہے نا وہ جمپنگ کو پریفر کرتے ہیں, جبکہ فیمیلز جو ہے وہ پوائزنس فوڈ آئٹمس جو ہے نا وہ انجسٹ کر لیتی ہیں یا اپنی شہرت کاٹ لیتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر سوسائڈ کمٹ کرتا ہے, گھر والے اس کے آلریڈی ایک ڈیلیما میں ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو روک لینا چاہیے, الگ بات ہے, مگر لوگ ایک طرح سے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے حرام موت کا انتخاب کیا. تو سوسائٹی کے اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ واقعی یہ رویہ جو ہے اس بات کو روکتا ہے کہ لوگ خودکشی کریں اور انہیں باز آنا چاہیے. اگرچہ بعض کلچرز میں ہے جیسے جاپان میں تو وہ اس کو ہارا کاری کہتے ہیں. ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر کسی پہ کوئی بلیم لگ جائے, الزام لگ جائے, اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے پھر وہ ایسا کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو کہیں بھی ہم جو ہے نا ہمیں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. اور جو اس کی علامات میں جو بات ہو رہی تھی اس میں یہ ہے کہ فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے کہ کسی نے خودکشی کی ہو فیملی میں, اور دیگر بہت سی علامات ہیں کہ جو ہمیں دیکھنی چاہیے. اور یہ ہے کہ بہت بیمار ہو, اس کو کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہو, ایگونی میں ہو. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو سوئسائڈ بمبرز کی ایک لہر آئی تھی تو وہ فلسطینیوں سے آئی تھی, اور وہاں وہ اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ مسلم بلکہ ان کے ایون یاسر عرفات بھی کرسچین تھے. تو ہمارے ہاں بھی یہ نہیں تھا, لیکن کچھ لوگوں کو وہاں سے شوق چڑھایا اور فلسطینیوں سے لے کے انہوں نے یہاں سوئسائڈ بمبر تیار کرنے شروع کیے. تو سوئسائڈ صرف انڈیویجول کسی ایک فرد کی نہیں ہوتی ہے, قومیں بھی خودکشی کی طرف بڑھتی ہیں, اور جس میں ان میں ایسا ہے کہ موب سائیکالوجی ایسی ہے کہ جب وہ اس پہ تل آئیں تو پھر جلاؤ گراؤ اور مار داڑ اور اس طرح کے جو حرکات کرتے ہیں. تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قومی سطح بھی بعض لوگ خودکشی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں. جب ایک خیال کسی کو آیا کہ میری زندگی کسی کام کی نہیں ہے, مجھے اسے ختم کر لینا چاہیے, کیا وہ پہلا خیال اہم ہے, یا جب وہ انٹینشن بننے لگے, وہ میٹیریلائز ہونے لگے, تو تب انسان کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے؟ کب اس کو لگنا چاہیے کہ یہ خطرہ ہے؟ جب پہلا خیال آتا ہے نا تو اس پہلے خیال کے آنے کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس نے سوسائڈ آئیڈیشن کو جو ہے نا وہ لیڈ کیا. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیلف ہارم کی طرف پہلے جاتے ہیں, اس کے بعد سلولی اینڈ گریجولی وہ سوسائڈ آئیڈیشن کی طرف آتے ہیں. ایک چیز سیلف ہارم ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے سوسائڈ, ٹھیک ہے, دونوں میں ڈفرینس ہوتا ہے. اگر وہ سیلف ہارم بھی نہیں کر رہا اور وہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ابھی ہم نے بات کی کہ جو ہے نا وہ لوگ حرام موت مرتے ہیں, لوگ حرام موت مرتے نہیں ہیں, ان کو مارا جاتا ہے, اور مارتا بھی ہمارا معاشرہ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ایک انسان کو اتنا زیادہ پریشرائز کر دیا, اتنی زیادہ اس کے لیے جو ہے نا وہ زندگی کا گھیرا تنگ کر دیا کہ اب وہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ لینے پہ تل گیا. ورنہ کون سا ایسا انسان ہوگا یا کسی بھی مذہب سے جو ہے نا وہ بلانگ کرتا ہے تو وہ کون ہوگا جو چاہے گا کہ میں خود کو مار لوں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ سوسائٹی ہوتی ہے, یہ ہمارا معاشرہ ہوتا ہے, اس کی روایات ہوتی ہیں, اس کی پیدا کردہ سوچیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو حرام موت کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور اس کے حرام موت مرنے کے بعد اس کی فیملی کو جو ہے وہ حرام موت کے طعنے دیے جاتے ہیں, اور ان کو بھی اس چیز کی طرف دھکیلا جاتا ہے. کمنگ بیک ٹورڈز دا پوائنٹ, تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ بات کرے کہ آئی ووڈ لائک ٹو ڈائی, یا جو ہے نا وہ مجھے خود کو تکلیف دینے میں بڑا مزہ آتا ہے, تو دیٹ از دا فرسٹ پوائنٹ ٹو بی پن آؤٹ کہ آپ دیکھو, دیٹ از اے وارننگ سائن. آپ کبھی بھی مرنے کے خیال کو جو ہے نا وہ آسان مت لیں. اگر اس نے بولا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی طوفان آنے والا ہے, ٹھیک ہے. سوسائڈ آئیڈیشن بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں نہیں آئے گی, آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی. ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہے اتنا سویئر لیول پہ کہ اب سوسائڈ کی بات آ گئی ہے, تو آپ اس کو سنیں.
ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہمیں اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو ہم آگے سے اس کو جو ہے نا وہ سمپتھائز کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا صرف کچھ لوگ تو دوسرے بندے کو پریشرائز کرنے کے لیے، گھر والوں کو ڈرانے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ میں خود کو مار لوں گا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ علامات کیا ہوتی ہیں، یا اس کو بھی اتنا ہی سیریس لینا چاہیے جب کوئی تھریٹ کرے؟ تھریٹنگ کو بھی آپ نے اتنا ہی سیریس لینا ہے. دیکھیے پرابلم تو ایگزسٹ کر رہا ہے. ایموشنل بلیک میلنگ کو بھی، ایموشنل بلیک میلنگ ہے. ایموشنل بلیک میلنگ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، لیٹ سپوز وہ اٹینشن سیک کرنے کے لیے کرے تو اٹینشن سیکنگ اٹ سیلف از اے ڈس آرڈر. آپ یہ چیز دیکھیں کہ اگر وہ تھریٹ کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ کچھ منوانا چاہ رہا ہے، یا وہ کچھ جو ہے نا وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہاں مجھے مسئلہ ہو رہا ہے؟ تو جب آپ ہر ایک چیز کو، یہاں پہ بھی فیملیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ اٹینشن سیکنگ کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ اٹینشن سیکنگ کرتے 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 ایک تو پہلے مسئلہ تھا، اوپر سے اس کے اوپر بلیم کر دیا گیا کہ اٹینشن سیکنگ کے لیے یہ بیہیویئر شو کر رہا ہے، وہ چیز ڈبل ہو کے سوسائڈ میں جا کے کنورٹ ہوگی. تو یو جسٹ ہیو ٹو سیک کہ اینڈ آبزرو کہ کیا کیا پریشر پوائنٹس ہیں یا کیا کیا پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آپ کو بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو سر انڈیویجول کی بات ہوئی. اگر آپ اینڈ نوٹ پہ سوسائٹی کی بات کر لیں یا گھر والوں کی بات کر لیں، دوسرے نے سوسائڈ کرنی ہے، یہ میرا مسئلہ کیسے ہے؟ یہ اس طرح سے ہے کہ سوئسائڈ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دس از اے کرائی فار ہیلپ، کہ اس نے ایک قسم کی یہ بھی ایک پکار ہے اور ایک دعوت ہے کہ لوگ میری مدد کریں. تو یہ فیملی کی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس طرح کی علامات ہیں مریض میں، یا اس طرح وہ نشہ وغیرہ کا شکار ہے اور اس کا احتمال زیادہ ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے، ڈپریشن وغیرہ میں بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، یا وہ الکوہل لیتا ہے، تو ان چیزوں میں وہ سوئسائڈ کر سکتے ہیں. ایون اینٹی ڈپریسنٹس؟ ہاں ایون کیونکہ وہ مقصد ہے اینٹی ڈپریشن تبھی لے رہا ہے نا کہ وہ ڈپریشن میں ہے. اور ڈپریشن کے علاج کے میں خصوصی انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ پہلے ڈپریشن کے دوران، اور اس کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، تھنکنگ نیگیٹو ہے، ہوپ لیس ہے، اسے کوئی امید ہی نہیں ہوتی زندگی سے، تو اس کا مطلب ہے اس میں امکانات زیادہ ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جب ڈپریشن میں مریض کی اتنی اندر اس کی فائٹ چل رہی ہوتی ہے، اس میں اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ کوئی اسٹیپ اٹھا سکے، سوچ اس کی آئیڈیشن ہوتی ہے، تو لیکن جب وہ ٹھیک ہونے کے قریب آتا ہے تو اس وقت اس میں کوئی انرجی ہوتی ہے تو وہ کوئی اسٹیپ اٹھا سکتا ہے. اس لیے جب وہ ٹھیک ہونے کے قریب آ رہا ہو تو اس وقت ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور چونکہ یہ فوری ایک مسئلہ ہے، اس لیے تھوڑا وقت ٹالنا، اس سے ڈائریکٹ بات کرنا بجائے کہ فون پہ کرنے کا، آمنے سامنے فیس ٹو فیس اس سے بات کی جائے اور اسے بتایا جائے کہ یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو کونسلر ہے یا جو اس کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ میں ہے وہ کہے کہ ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں، ہاں ہم آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. کوئی بلند بانگ دعوے نہ کرے ساری عمر کے نہیں، لیکن وقتی طور پہ پھر اس کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ 1 منٹ کا پلان، 1 گھنٹے کا پلان، 1 دن کا پلان، کیونکہ وہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. اسی لیے 1122 کو جو فون کی جاتی ہے بعض اوقات یہ ہے کہ وہ کال میں اس کو انگیج کر لیتے ہیں بات چیت میں، اور اتنی دیر میں ان کی ٹیم بھی پہنچ جاتی ہے تاکہ جا کے اس کو قابو میں کر لیں. اس طرح کی اس کو کرائسس مینجمنٹ ہے، اس کے لیے خصوصی لوگوں اور سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ کی جاتی ہے کرائسس مینجمنٹ میں، اور ان سے مدد لینی چاہیے. تھینک یو سو مچ. یہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک معمولی سا خیال کتنا انسان کو تبدیل کر سکتا ہے، اور ایون دیٹ کہ اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے. اپنے خیالوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ خیال ٹھیک رہیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھنا بہت ضروری ہے. کہنے کی باتیں نہیں ہیں. اگر آپ اپنا خیال، مطلب آپ کے ارد گرد یا آپ کا دوست، کوئی بہن، کوئی فیملی ممبرس اگر اپنا خیال نہیں رکھ پا رہے تو وہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اگر اس کی زندگی جائے گی تو جو افسوس آپ بعد میں کریں گے یا جو دکھ آپ کو بعد میں ہوگا، اگر اس کا تھوڑا سا حصہ آپ اس کی کیئر میں اس سے صرف پوچھ لیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، یا تھوڑا سا حوصلہ دے دیں، ایمپتھائز کر لیں، تو کسی کی زندگی بچ سکتی ہے. امید ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں گے، دوسروں کا خیال رکھیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کسی کو ہرٹ نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اور تمام لوگ خوشی سے جو ہم مل رہے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.